अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरे बहन भाइयों को मेरी जानिब से बहुत बहुत सलाम। मुख्तसर ये कि यहाँ पर हाज़िर होने का और पैगाम देने का एक मकसद लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और सबसे पहले कुरान करीम की एक आयत और एक सूरत बयान करूँगा और उसका तर्जमा, और उसके बाद अपना मकसद भी आप लोगों से अर्ज़ करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युदइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। अगर तुम अल्लाह को इखलास और नेक नियति से अच्छा कर्ज दोगे तो वो इसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़ा कदर शनास है, बुर्दबार है। तो आपने इस आयत का तर्जमा भी सुन लिया और इसका मकसद भी। दूसरी सूरत आपके सामने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सबको आती है, सबको इसका तर्जमा भी आता होगा कि बेशक इंसान खसारे में है और वो उम्र अजीज़ गंवा रहा है, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते रहे और तबलीग हक़ के नतीजे में पेश आने वाली मसाइब और आलाम में बाहम सब्र की ताकीद करते रहे। तो मुख्तसर ये कि मैंने अल्लाह के करम फजल से सबा के मेरी भतीजी उसके इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने मेरे कल्ब और रूह और दिमाग को शायद थोड़ा सा बदल दिया, और मेरी कोशिश है हमा वक्त कि मैं किसी के साथ ज़्यादती न करूं। जो हो चुका, जो वक्त गुज़र चुका, उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि जो आने वाला वक्त और जो मौजूदा वक्त में मौजूद है, अल्लाह ताला इसमें तमाम अच्छे अमाल और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और आप सबको भी मेरे साथ इसकी तौफीक अता फरमाए। तो मैंने सबा खिदमत फाउंडेशन के नाम से इस इदारे को शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके शुरू करने में, इसके पेपर वर्क में अभी अब तक 1 से 1.5 महीने के अंदर 1 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुका है, और अल्लाह ताला ने ये मुझे तौफीक अता फरमाई है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, किसी से कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है, जो मेरे बहन भाई, मेरे भतीजे भांजे, बच्चे, अजीज़ अकारिब, दोस्त अहबाब, महल्लेदार जानने वाले हैं, जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचे कि मैंने आपके सामने आयत भी अर्ज़ कर दी, वल असर भी और उसका तर्जमा भी, कि नेक आमाल करने वाले, एक दूसरे के साथ मदद करने वाले, सब्र करने वाले और अल्लाह को कर्ज़ हसना देने वाले, यही लोग कामयाब हैं। तो अल्लाह ताला इनकी दुनिया भी हसीन फरमाता है और दीन में भी इनको समझ अता फरमाता है, और आखिरत में भी इनको सब्र और इनको इसका सिला अता फरमाएगा। तो मेरा मकसद यहाँ पर है कि आप अपने हाथों को थोड़ा सा और बढ़ाइए और इसको आगे की तरफ लाएं। मेरे हाथ में अपने हाथ दीजिए ताकि ये 1 से 2, 2 से 3 हों। जहाँ तक और ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी फाउंडेशन है, अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम और एक नाम दिया, लेकिन उन्होंने भी किसी वक्त एक कदम आगे बढ़ाया होगा और इस काम को शुरू किया होगा। तो मैं भी अल्लाह के आसरे पर और अल्लाह के भरोसे पर ही ये काम कर रहा हूँ, लेकिन उसने फरमाया कि मुसलमान बहन भाई एक दूसरे की मदद करते हैं नेक कामों में। ये कुरान का, ये अल्लाह का इरशाद है। मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं और आपके लिए भी नहीं, उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो मसाकीन हैं, जो यतीम हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और इसका सवाब, इसकी जो भी सदका जारिया है, वो हमारे तमाम असलाफ बुजुर्गान दीन जो जा चुके उनकी रूह को, और बिलखुसूस मेरे वालिदैन, मेरे वालिद और मेरी सबा सिद्दीक रहमानी की रूह तक पहुँचे। तो यहाँ पर कुछ मैं अहादीस भी बयान करता चला जाऊँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि एक शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कौन सा इस्लाम बेहतरीन है। आपने इरशाद फरमाया कि तुम
کھانا کھاؤ تو دوسروں کو کھلاؤ، واقف اور ناواقف کو سلام عرض کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق فراخ کرے اور اس کی لمبی عمر، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے محبت اور صلح رحمی کرے۔ تو یہاں پر بے شمار احادیث ہیں کہ مسلمان کی حاجت روائی کرنا۔ سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے لیے دعا اور استغفار کرو، جو عہد پورا نہ کر سکا اس کے عہد کو پورا کرو اور صلح رحمی کرو۔ ایک جگہ پہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی مل لیا کرے، اور جب کچھ گوشت پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ رکھے اور اپنے پڑوسیوں کو ضرور بھیجے۔ یتیم کی پرورش کرنا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فاصلہ جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ اور ایک جگہ پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مردوں کی نیکیوں کا ذکر کرو اور برائیوں سے پرہیز کرو، مردے کو برا بھلا نہ کہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا دوسروں پر، اس پر خدا بھی رحم نہیں کرتا، اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ کی اس پہ خاص رحمت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرو اور اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بھلائی، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک مستند حدیث جو مسلم شریف، بخاری شریف اور تمام دوسری اہم کتابوں سے راوی ہے، حضرت ابو درد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے اور نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے یا صحابہ اکرام نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہم صلح رکھنا، کیونکہ باہمی فساد تباہ کن چیز ہے، تو ایک دوسرے سے محبت، صلح اور رواداری رکھنا وہ ان تمام چیزوں سے افضل ترین ہے۔ تو میرا یہاں پر اپنے نئی جنریشن سے بھی یہ عرض ہے اور التجا اور التماس ہے کہ صبا خدمت فاؤنڈیشن کی جو میں نے بنیاد رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائے، نیکیوں کے کام لے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اس فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ بلندی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے جیسے دامے درمے سخنے عملاً قولاً فعلاً مالی ہر لحاظ سے جس طریقے سے مدد فرما سکتے ہیں وہ ضرور فرمائیں۔ خاص طور پر اپنے جتنے میرے عزیز اقارب ہیں خاص طور پر ان سے میری درخواست ہے، اس کے علاوہ جتنے میرے ملنے جلنے والے اور ان کے دوست احباب ہیں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری اس چھوٹی سی کوشش کو، اس چھوٹی سی نیکی کو، اس کو آگے بڑھانے میں میرا ساتھ اور میری مدد دیجیے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کی کیا سوچ ہے اور کیا نیت ہے، کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، اور میری نیت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے نیکی کے کام لے اور آپ سب کو بھی اس میں حصہ دار بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے قوی یقین ہے کہ اللہ ہماری دین و دنیا کو حسین فرمائے گا۔ میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے جو میرے عزیز اقارب دوست احباب محلے دار اور میرے بچوں کے دوست احباب اور میرے بھتیجے اور بھانجوں کے سب کے ہیں، سب کی جان میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں اور ترقی عطا فرمائے، اور سب کو ہر جگہ پر اپنے بھائیوں مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے نیکی کے کام لے لے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی جس سے دین کے کام لینا چاہتا ہے اس کو علم بھی عطا فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، اور اگر مال عطا فرمائے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ میرے اس تھوڑے سے کہے کو آپ سب کے لیے پورا کرے، اور میرے لیے بھی۔ اور میں نے آپ کا یہ بہت قیمتی وقت لیا ہے، لیکن شاید کسی کے دل پر میری بات کا اثر ہو اور کوئی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہر چیز میں ہر ایک کو بتاتا رہوں گا خط کے ذریعے، اور جس طریقے سے ہو سکا تو میرے بھتیجے اور بھانجے اور بھانجیاں اور میرے بہن بھائی اور دوست احباب سارے مل کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے آسانی عطا کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے لیے پیار کا پیغام لے کر جائیں، نفرتوں کو کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیک عمل میں ہمیں خیر اور برکت عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے۔ بحق تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بحق لا الہ الا اللہ محمد